السلام علیکم ایون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا اللہ پاک سے میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ پاک خوشیاں نصیب کرے، اپنے گھر میں رہنا بسنا نصیب کرے۔ آپ لوگوں کو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ پاک جو ہے اسے ٹھیک کرے، اور آپ جو ہے اچھے سے جو ہے کسی بیماری کی جو ہے اسٹیج پر ہیں، کسی چیز کو ایسی تکلیف کو فیس کر رہے ہیں تو اللہ پاک جو ہے اس میں آپ کو راحت اور سکون دے، اور اس سے جو ہے آپ کو اس کے بدلے شفا نصیب کرے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ میرے دن کا اسٹارٹ ہے، اور ناشتہ جو ہے میں بنا رہی تھی اپنے لیے۔ میں نے یہ ایک انڈا رکھ دیا تھا ساتھ میں، اور دال جو ہے میں نے کچن میں جو ہے جب آپ کام کریں تو یہ ہوتا ہے کہ ناشتے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کھانے کی بھی تیاری چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے دوپہر کے، تو جو ہے بہت زیادہ جو ہے آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے۔ پھر آپ جو ہے اپنے کام کو، اپنے جو اور دوسرے جو آپ کی لک آفٹر کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے میں ابھی ناشتہ ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر یہ دال بھی نکال دی تھی کہ آج جو ہے میرا ارادہ دال بنانے کا تھا، اور ویٹ لاس بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈائٹ کا جب میں اپنا بھی خیال رکھ رہی ہوں تو پھر میں وہ چیز دیکھتی ہوں جو گھر میں ایسی بن جائے کہ جو میں بھی کھا لوں اور بچے بھی جو ہے وہ ساتھ میں لے لیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کام ہمارا چل جاتا ہے۔ اور آج جو میں آپ سے بات کروں گی وہ میں کروں گی کہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے ملتی ہے، اور ہدایت کیسے مطلب نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے کن لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ بولوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنے جو ہے اللہ پاک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ہم کسی کا کوئی حق نہ ماریں، کیونکہ حق جو ہے وہ کسی کا کھانا وہ سب سے زیادہ بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، جو ہے وہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بس ہم اللہ پاک سے جو ہے ہر وقت دوسروں کے لیے بھی مانگیں اور اپنے لیے بھی جو مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں نیک ہدایت دے دے، تو وہ نیک ہدایت جو وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے انسان کے جو شرح صدر نصیب ہوتا ہے، اس میں اس کے دل میں جو ہے اللہ پاک کے خاص نور ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑی بشاشت کے ساتھ دین پر چلنے لگتا ہے۔ اب دین پر چلنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں تو ہم جو ہے بس جو تبلیغی جماعت ہوتی ہے ہم اس میں نکل جائیں، ہم جو ہے 4 مہینے لگا رہے ہیں، ہم سال لگا کر آ رہے ہیں، اور ہم اس طرح سے جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ دین پر چلنے لگے۔ دین پر چلنا یہ بہت ایک آگے کی جو قسم ہوتی ہے نا، یہ اس میں جا کر آ جاتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے پھر تو سمجھیں ہم سے راضی راضی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے ہمیں اس کام کے لیے بھی چن لیا۔ ٹھیک ہے، ایک کام ہوتا ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اب جو ہے ہم مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ہم ہاؤس وائفز ہیں، اللہ نے جو ہے وہ ہمارے نصیب کھولے، ہماری شادی ہوئی، ہم گھر میں آئے، اب جو ہے ہم اس چیز کو لے کے لک آفٹر کر کے اس کو اچھا سا لے کر بھی چلیں۔ اللہ نے ہمیں جو کام دیے ہیں ہم اس میں جو ہے کوئی خیانت نہ کریں، ہم ایمانداری سے اس چیز کو لے کر چلیں، اور ہم جو ہے پھر اس چیز کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو ہے ہمیں اولاد دی ہے، اور آگے جو پھر ہماری زندگی چل رہی ہے اس میں ہمیں آگے سے آگے جو ہے اللہ پاک عافیت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ تو دین کا جو کام ہے وہ تو بہت بڑی محنت ہے، اور وہ جو ہے پھر جو مسلمان ہیں ہم لوگ، اللہ پاک نے اس کا یہ کام جو ہے وہ ہمیں بخشا ہے، ہمیں کلمہ نصیب کرا ہے۔ اور سب سے پہلے جو اسلام کا جز ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کلمے کے اوپر ہے، جس کا کلمہ پورا ہے، جس نے یقین کے ساتھ، ایک منہ زبانی کلمہ ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ کلمے کو پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر اس پہ یقین آنا کہ اللہ کی ذات پہ یقین آنا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ اللہ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جو چاہا اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، بندے کی چاہت کچھ نہیں ہے۔ ایک اچھی سی میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال ہے نا کہ جب ہم اللہ کی چاہت پہ جڑ جائیں، ہم اللہ کی جو ہے چاہت کو اپنا لیں، تو اللہ جو ہے پھر ہمیں وہ ساری چیزیں عنایت کر دیتا ہے جو ہماری چاہت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ پھر ایک ہدایت جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ جڑنے والے، مانگنے والے، اور اللہ پہ یقین کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ آج کل جو ہمارا یقین، ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ
یہ ٹافی ہے کس نے دی ہے؟ ممی نے دی ہے۔ یہ بیگ کس نے دیا ہے؟ پاپا نے دیا ہے۔ کون لایا ہے؟ بابا لائے ہیں۔ یہ چیز کون لایا ہے؟ دادی نے دی ہے۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم بچے کو شروع دن سے یہ نہیں سکھاتے کہ یہ آپ کو جو یہ کپڑے دیے ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ یہ ٹافی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ بے شک ذریعہ ہم بنے، پر دینے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا، ہم چھوٹے سے بچے کے دل و دماغ میں یہی چیز ڈالیں گے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ واقعہ گزرے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے، ہماری جو ایک ذہن اور دل کی جو ہے وہ کیفیت کو بدلنے کے لیے ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا بیٹا جب آتا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ جیسے وہ کھانا مانگتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتی تھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ سے دل سے مانگنا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے جو ہے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس کو کہتی تھی کہ اللہ سے مانگو۔ جب 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو وہ جو ہے پھر ڈائریکٹ جا کے نا بات پھر وہ لگ جاتی ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا تھا، وہ ماں گھر پہ ہوتی تھی، وہ اسے جو ہے وہ کھانا دے دی تھی، اور اس طرح جو ہے کافی ٹائم گزر گیا۔ ایک دن ایسا ہوا اتفاق سے وہ عورت گھر پہ نہیں تھی اور وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں جو ہے گھر پر نہیں ہوں، اور میں نے جو ہے اپنے بیٹے کو یہی عادت ڈالی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور جو ہے وہ کھانا مل جائے گا۔ تو بچہ جو ہے گھر آیا، اس نے اسی طرح جو ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس نے جو ہے وہ کھانا جو ہے اللہ نے اس کو جو ہے وہ نصیب کر دیا، اس کے مقدر میں لکھ دیا، اس کو کھانا جو ہے وہ مل گیا۔ اب اس کی ماں آئی، اب وہ پریشان تھی اور وہ گھر آئی تو اس نے پوچھا کہ جو ہے کیا رہا، کیا کرا، کھانا وانا کھایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کھانا کھایا، اور پہلے سے جو ہے جو کھانا کھایا وہ اس سے بھی بہت بہتر تھا جو میں روز کھاتا تھا۔ تو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارا یقین بس جب اللہ پہ بن جائے نا، کہ بے شک آپ سوچیں کہ آپ کے پرس میں اگر اس وقت 150 روپے بھی ہیں یا نہیں بھی ہیں، اور آپ صرف یہ سوچ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ذریعہ بنائے گا، اللہ دینے والا ہے اور اللہ ہی سب کو دیتا ہے۔ جب اللہ سب کو دے رہا ہے تو وہ آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگنے میں جو ہے وہ کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے، اور جب ہم یقین کے ساتھ جو ہے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں سنے گا۔ تو اس شکل میں جو ہے نا ہمارے دل میں جو یہ سب سے پہلی جو وہ ہدایت کی ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمارے جب ایک نور جو ڈال دیا جاتا ہے اور ہمارا یقین پھر اللہ پہ ہو جاتا ہے اور ہم دین پر چلنے لگتے ہیں، اور دین پر چلنے کے لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمیں کلمہ جو ہے جو پڑھ رہے ہیں ہم اس پہ جو ہے سب سے پہلے کلمے پہ جو ہے نا اپنی ہم نے جو ہے وہ لرننگ کرنی ہے۔ اب کلمے کو جو ہے ہم نے پڑھ کے جو ہے اس کے معنوں کے ساتھ جو ہے نا اس پہ ایک چھوٹا سا کلمہ، چھوٹے سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی لائن کا ہے، پر اس کے اندر جو ہے فائدے بڑے بڑے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہے پلڑے میں کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں جو ہے وہ دنیا جہاں کی جو ہے وہ نعمتوں کو رکھ دیا جائے، تو پتہ ہے آپ کو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ کلمے کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو پھر ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، ہم بس دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھائی بیمار ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہی آپ لوگ سوچیں گے ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ دوائی کھائیں گے۔ گھر میں میڈیسن رکھی ہوئی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، الٹی ہو رہی ہے، تو ہم نے تو دوائی کھانی ہے نا۔ ہم نے نہیں، ہم نے جو ہے پہلے اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے جو ہے صدقہ دینا ہے، ہم نے جو ہے کلونجی کو کھانا ہے، ہم نے جو ہے زمزم پینا ہے، ہم نے جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم دوا پہ آئیں، ہم پھر علاج کریں، تو وہ جو ہے پھر انشاءاللہ شفا کا باعث بنے گا، کیونکہ ہمارا پہلا یقین کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری کو میں اپنی آنکھوں سے میں نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جاتے ہوئے دیکھا، کیونکہ میرا یقین یہ تھا کہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، ختم بھی جو ہے عافیت کے ساتھ اللہ کرے گا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اس میں جو ہے سکھ دکھ بیماری آتی ہے، اور اس قسم کی بیماری آتی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ چیز ختم بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ اللہ نے جان کی سلامتی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سے مانگیں نا، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑنے والے بنے، نہ کہ لوگوں میں بیٹھ کے ڈھنڈورا پیٹیں۔ یہ نہ بولیں، شوہر سے بھی نہ بولیں کہ میرے پاس جو ہے وہ اتنی پیسوں کی تنگی ہو رہی ہے، اتنی میں پریشان ہوں۔ اپنی ماں سے بھی ڈسکس نہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے بولیں، اللہ سے جو ہے حاجت کے نفل ہیں کیوں ہیں، کس چیز کی حاجت ہے؟ ہر چیز کی حاجت ہے، اس میں کچھ بھی جو آپ کو نیڈ ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہمیں کوئی ضرورت
ضرورت پیش ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، ہم کہیں سفارت خانے میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہم بچوں کو اسکول کے لیے اپلیکیشنز دیتے ہیں، تو ہم اسی طرح جو ہے ہماری جو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ کہاں پوری ہونی ہیں. ہم نے سودا لینا ہے، ہم کفایہ میں اپلیکیشن تو نہیں دیں گے نا، ہمیں سودا لینا ہے، ہمیں ایسے ہی دے دو، کوئی بھی نہیں دے گا. ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں ایسے ہی دے گا. اللہ سے ہم مانگنے والے تو بن جائیں. ہم اللہ سے مانگنے میں اتنی کمی کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. کوئی بیماری ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. سکھ کی گھڑی ہے تو اس میں اللہ کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا. اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اللہ کو جو ہے وہ یاد کرنے والے بنے، اللہ کو جو ہے اپنے دل میں ایسا بسا لیں کہ آپ کا جو ہے وہ کسی سے ایسا ملنا جلنا نہ ہو، کوئی ایسی آپ کی کوئی کسی سے خاص وابستگی نہ ہو جتنی آپ کی آپ کے اللہ سے ہے. جب اللہ سے آپ جڑ جائیں گے، اللہ سے جو ہے وہ سب کچھ کہنے والے بن جائیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے جو ہے سخت سے جو سخت مشکلیں بھی ہیں نا وہ انشاءاللہ آسان ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے. آج کل ہم لوگوں میں اپنی دوستیاں تو تلاش کرتے ہیں، بالکل ہونے چاہیے، دوست ہونے چاہیے، اور جو ہے دوستی کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے. دوست جو ہے رکھیں، اپنا حلقہ احباب رکھیں، پر جڑنا کس سے ہے؟ ہمیں جو دل کی جو ہماری جو سچائی ہے وہ سب اللہ کو پتہ ہونی چاہیے. ہمارے دل کا حال کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. تو اس طرح سے جو ہے اگر ہم اپنی زندگی گزار لیں گے اور ہم اللہ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والے بن جائیں گے. آج کل جو ہے وہ لوگ بڑا اپنا دل نہیں کرتے، کسی کو معاف نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ سے جب ڈریں گے تو اللہ جو ہے ہمیں ہدایت نصیب کرے گا. اللہ کو مانیں گے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے گا. فرما برداری ہم کریں گے کس کی؟ ہم اپنے استاد کی کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں. ہم اپنے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہم اپنی جو ہے وہ ضرورتیں اپنی ہر چیز اللہ سے بولیں، اور ہدایت اور خوشخبری جو ہے وہ پھر ہمارے لیے بن کر آئے گی اگر ہم فرما بردار بن جائیں گے اپنے اللہ کے. اللہ کی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اپنا اچھا اخلاق، دین پر چلنا، اور نیکی کی بات کرنا، نیکی کی بات دوسرے تک پہنچانا، اپنا اخلاق اچھا کرنا. اپنا اخلاق ہم اچھا بنا لیں تو میٹھے بول جو ہے ہم کسی سے بول دیں تو اس کے لیے جو ہے کتنا راحت اور کتنا سکون کے باعث ہیں. اگر ہم اپنی جو ہے زبان میں مٹھاس لے آئیں، مجھ سمیت آج کل ہم لوگوں کی زبانوں میں جو ہے وہ مٹھاس نہیں ہے. ہم جو ہے کڑوے جو ہے وہ لہجے اپنائے ہوئے ہیں، تلخ کے ہم ہر کسی سے بات کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہیں وہ ہمیں، ہماری دولت ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارے عیش و چین ہے. پر دینے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. جب اللہ نے ہمیں اتنا جو ہے وہ سکون نصیب کرا ہوا ہے تو ہم اپنا جو ہے سکون اضافہ ہی کرنا چاہیں گے نا، نہ کہ اسے ختم کرنا چاہیں گے. تو ہم نے جو ہے اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے نظر ڈالنی ہے، اور اپنا یقین اور اپنی جو ہے ہم نے جو طلب کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے. اپنا یقین ہم نے اللہ سے جوڑ. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ہدایت مل جائے گی. جب ہم ہدایت آپ لوگوں کو جیسے میں نے بولا کہ کن چیزوں پر آ کر ہو سکتی ہے، تو جب ہم دین پر چلیں گے اور دین کی جو ہے صرف چھوٹی سی ایک چیز اس پہ جب ہم عمل کریں گے، ہم کلمے کو اپنے دل کے اندر سچی طلب کے ساتھ پڑھیں گے اور اس پہ اپنا یقین کر لیں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ہدایت دے دے گا. آج جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے کلمے کے اوپر بات، اور انشاءاللہ میں جو ہے آپ کے ساتھ یہ پورے جو اس کے 6 مطلب پوائنٹس ہیں اس کو شیئر کروں گی 1 بائی 1 کر کے. آج جو ہے میں نے کلمے کا پورا ڈیٹیل سے شیئر کر دیا ہے، اور اپنا یقین ہم نے جو ہے انشاءاللہ وہ کلمے پر لے کر آنا ہے. اور کلمے پہ جو ہے ہم نے بہت ساری جو وہ کتابیں فضائل اعمال کی موجود ہیں اس سے پڑھ کر جو ہے ہم نے حدیثوں پہ اپنی نظر ثانی کرنی ہے.